حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب۔ امام بخاری نے قیس بن ابی حازم سے روایت کی ہے۔ حضرت قیس فرماتے ہیں میں نے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ ایک وقت تھا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے سے پہلے مجھے اور اپنی بہن کو اس وجہ سے باندھا رکھا تھا کہ میں نے اسلام کیوں قبول کیا، لیکن جو کچھ تم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہے اس کی وجہ سے اگر احد پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے تو اسے ایسا ہی کرنا چاہیے۔ امام طبرانی نے سند حسن کے ساتھ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس آئے تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ملک شام سے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے حصہ لگایا، پھر انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول کیا مجھے ثواب بھی ملے گا؟ فرمایا ہاں تجھے ثواب بھی ملے گا۔ امام حاکم نے یہ روایت المستدرک میں عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی۔ یہی ایک بات حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت و مرتبت کے لیے کافی ہے کہ وہ ان 10 خوش نصیب صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری دی گئی تھی۔ نیز یہ کہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں اور اس کے بعد ہونے والے تمام غزوات میں شریک تھے۔ اسی طرح وہ ان تمام اہل بدر میں سے بھی ہوئے جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں حصہ بھی اور اجر و ثواب بھی قرار دیا۔ امام حاکم نے المستدرک میں یہ روایت نقل کی ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والد زید بن عمر بن نفیل کے بارے میں دریافت کیا، اے اللہ کے رسول میرے والد کے بارے میں آپ خوب جانتے ہیں، اگر وہ آپ کا زمانہ پا لیتے تو ضرور آپ پر ایمان لے آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائے مغفرت آپ کر دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت بہتر، میں نے ان کے لیے استغفار کی اور وہ قیامت کے دن اکیلے نہیں بلکہ وہ خود ایک امت کے مساوی بنا کر اٹھائے جائیں گے۔ امام حاکم نے المستدرک میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نے مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول حضرت زید کے لیے دعا مغفرت کیجیے۔ فرمایا بہتر، میں اس کے لیے استغفار کروں گا، وہ اکیلے بجائے خود ایک امت کے مساوی بنا کر اٹھائے جائیں گے۔ امام حاکم نے اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے زید بن عمر کو دیکھا کہ کعبہ معظمہ سے پشت لگائے بیٹھے رہتے اور قریش سے کہا کرتے تھے، اے قبیلہ قریش، میرے سوا تم میں سے کوئی بھی دین ابراہیم پر قائم نہیں ہے، اور جو شخص اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر کے قتل کرنا چاہتا ہے اسے منع کرتے اور فرماتے کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو قتل نہ کرو، میں اس کا بوجھ اٹھاتا ہوں۔ اس سے بچی لے لیتے، جب وہ بچی جوان ہو جاتی تو اس کے باپ سے کہتے اگر تیرا جی چاہے تو میں یہ بچی تجھے واپس کر دوں گا، اگر تو چاہے تو اس کا بوجھ اور کفالت کی ذمہ داری میں خود لے لیتا ہوں۔